میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 210 اور 210 اور 211 ان دو آیات کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں 210 نمبر کی آیت سے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ۔ اب یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ توہم پرستی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، سپرسٹیشنز کے اندر گھرے ہوتے ہیں، حقائق کی روح سے چیزوں کو نہیں دیکھتے، ریشنلی ڈیسیژن نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تو وہ توہم پرستی یعنی سپرسٹیشن میں گھرے ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر کس انتظار میں ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، کہ وہ پھر اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہے آ جائے۔ کس طرح؟ فی ظلل من الغمام، کہ وہ بادلوں کے سایوں میں اور فرشتوں کے ساتھ وہ ان کے پاس آ جائے، اللہ خود ان کے پاس آ جائے۔ یعنی اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ کے متعلق ان کا کانسیپٹ کیا تھا، کہ وہ اس طرح سے اللہ کو سمجھتے تھے کہ ملائکہ کو فرشتے ہیں پروں والے، اور باقی جو بادل ہیں اس کا کوئی رتھ ہے جس میں بیٹھ کے لوگ چلتے ہیں، تو وہ کوئی ایسا رتھ ہوگا جس میں اللہ بیٹھا ہوا ہوگا اور فرشتے پروں والے ان کے جلو میں، وہ پھر زمین پر ان کے پاس آ جائے گا۔ یعنی اس سے اندازہ ہوا کہ جو توہم پرستی میں، سپرسٹیشن میں جو بھی اقوام مبتلا ہوتی ہیں، ان کا گاڈ کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہوتا ہے، کس طرح وہ اللہ کے متعلق توہم پرستی کے اندر گھری ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ پھر حقائق تک نہیں پہنچ سکتی۔ جن اقوام کا خدا کے متعلق یہ کنسیپٹ ہو تو آپ خود سوچیں کہ وہ ریئلٹی کی طرف کیسی جا سکتی ہیں؟ وہ تو پھر ایمبیگیوٹیز میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ سپرسٹیشن قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس کے اندر جو بنیادی جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ کانسیپٹ آف گاڈ ہے، کانسیپٹ آف اللہ ہے۔ تو جس قوم کا یہ کانسیپٹ ہی صحیح نہ ہو تو وہ قوم کبھی بھی پروگرس نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے قرآن کریم کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا اس انتظار میں ہے، وہ تو صرف اس انتظار میں ہے کہ اللہ ان کے پاس بادلوں میں بیٹھا ہوا اور فرشتوں کے ساتھ ان کے پاس آ جائے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَقُضِیَ الْأَمْرُ، یعنی تمام جو حتمی فیصلہ ہے نا وہ آ کے کر دے، یعنی اللہ خود آ کے ان کا حتمی فیصلہ کر دے۔ یعنی جو چیز قیامت کو ہونی ہے، دا ڈے آف ججمنٹ کو ہونی ہے، وہ کہتا ہے آج ہی ہو جائے۔ یعنی یہ ان کی اندازہ لگائیں کس طرح سے ان کی سوچ ہے۔ جو قومیں بھی مردہ قومیں ہو جاتی ہیں، سپرسٹیشن میں گھر جاتی ہیں، پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وقوضی الامر، حتمی فیصلہ ہو جائے، اللہ ان کے پاس آ جائے اور حتمی فیصلہ ہو جائے۔ لیکن اللہ ان کی بات کی تردید کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ وَإِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔ یہ قرآن نے ایک قانون بیان کر دیا اللہ کے متعلق، کانسیپٹ آف گاڈ کے متعلق، کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے تمہارا ہر اچھا عمل، تمہارا ہر برا عمل، تمہاری ایک ایک حرکت تمہارے نفس کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کے مطابق اس کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے تم خود بخود اس قانون کی طرف بڑھے جا رہے ہوتے ہو، تاکہ وہ قانون تمہارے اعمال کا نتیجہ مرتب کر سکے۔ اب یہ دیکھیں کتنی سائنٹیفک قرآن کریم بات کر رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ کو بذات خود ان کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ان کے پاس آ جائے گا۔ پھر یہیں سے وہ روایتیں آ گئیں کہ وہ صبح کے وقت اللہ پہلے آسمان کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو بھائی وہ پہلے آسمان کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ پھر زمین پر بھی آ جائے۔ یعنی یہ مذہب نے پھر اس طرح کی چیزیں وضع کی۔
وہ پہلے آسمان پر آ کے پکارتا ہے کہ کس کی کیا وہ مراد ہے، میں اس کی پوری کر دوں، تو وہ زمین پر آ کے پوری کر لے۔ یعنی انہوں نے یہ چیزیں کی، آج جو ہمارے ہاں جو مذہب ہے وہ یہ چیزیں کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی روح سے اللہ کا جو کانسیپٹ ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک نہیں سمجھیں گی حقائق تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو کہتا ہے کہ یہ جو ترجع الامور ہے یہ کیا ہے؟ تمام انسانی امور، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کا فیصلہ اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کو خود ان کے پاس چل کر زمین پر ان کے پاس آنے کی اور فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا جو قانون مکافات عمل ہے یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، خود کار نظام ہے، خود بخود انسانوں کے ہر حرکت کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ یہ جو قانون ہم بیان کر رہے ہیں یہ قانون کیا ہے؟ اقوام کی وہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، جو مردہ قومیں ہوتی ہیں، ان کے متعلق جو ہم قانون بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس قانون کی اگر شہادت چاہتے ہو تو کہتا ہے کہ اگلی جو آیت ہے یہ جو 211 نمبر کی، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس قانون کی، ہمارا جو قانون مکافات عمل ہے، کہتا ہے اس کی شہادت چاہتے ہو؟ کہتا ہے اس کی شہادت چاہتے ہو کہ ہمارے جو ہم نے اپنے قرآن کے اندر جو زندہ قوموں اور مردہ قوموں کے متعلق قانون دیا ہے اور اسی کے مطابق چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کے مطابق اس دنیا میں بھی اور آخرت میں نتائج مرتب ہو رہے ہیں، اچھے یا برے، جیسے عمل ویسے نتائج۔ تو کہتا ہے اس کی شہادت چاہتے ہو؟ کہتا ہے سل بنی اسرائیل، کہتا ہے کہ پھر اس طرح بنی اسرائیل سے پوچھو، وہ جو تمہارے ارد گرد بس رہے ہیں نا، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے اس ہمارے اس قانون کی شہادت میں، وہ گواہی دیں گے کہ ہمارا جو قانون ہے کس طرح سے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے نتائج مرتب کرتا ہے، انسانی اعمال کے نتائج کیسے مرتب کرتا ہے۔ کہتا ہے اس کی شہادت تمہیں بنی اسرائیل کے لوگ دیں گے، وہ بتائیں گے کہ جب وہ ہمارے قانون کا اتباع کر رہے تھے تو ہمارے قانون کے اتباع کرنے سے جو ان کو نعمتیں ملی، جو ان کو سرفرازیاں ملی، جو ان کو حکومت اور اقتدار ملا زمین کے اوپر، کہتا ہے وہ گواہی دیں گے، وہ بتائیں گے۔ اور جب انہوں نے ہمارے قوانین کی وائلیشن کی تو پھر اسی دنیا میں ان کا جو تباہ کن انجام ہوا، آج پوچھو تو صحیح بنی اسرائیل سے، وہ بتائیں گے کہ کیسے پھر وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ان کی جو جتنی بھی خوشحالیاں تھیں، شادمانیاں اور کامرانیاں تھیں، سب خاک میں مل گئیں۔ کہتا پوچھو بنی اسرائیل سے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ اور قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے کی، اللہ نے بتایا ہے۔ پھر ان نعمتوں سے منہ موڑ کر اللہ کے قوانین کی وائلیشن جب انہوں نے کی، پھر اس میں جو ان کو تباہی آئیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ اور یہ تو ہسٹری جیسے بھی ہے اس میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ جو دنیا میں عروج و زوال کی جو ہسٹری ہے، آج آپ پڑھیں تو صحیح کہ اتنی بڑی بڑی قومیں جن کے پاس اتنا اقتدار تھا تو کیسے وہ پھر صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ تو یہ وہ کہتا ہے اچانک نہیں ہوا، یہاں پر یہی چیز بتا رہا ہے، اچانک نہیں ہوتا کہ تمہاری خواہش سے ایسا ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ قوموں کے عروج اور زوال کے جو قوانین وہ ہمارے مرتب کرتے ہیں، وہ اس میں جلدی نہیں ہوتی۔ اسباب اور علل یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں ملتی رہتی ہیں۔ کوئی قوم جب اللہ کے قوانین سے وائلیشن کرتی ہے تو پھر وہ جو برے انجام کی کڑیاں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ مل رہی ہوتی ہیں، ویزیبل نہیں ہوتی، نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن مل رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ کڑیاں تمام مل جاتی ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کی، تو پھر تباہی آ جاتی۔ قرآن اس کو الساعۃ بولتا ہے۔ وہ جب آتی ہے تو پھر وہ ٹلتی نہیں ہے، وہ اتنی اچانک اور اتنی تیزی سے آتی ہے کہ انسان پھر سنبھل نہیں سکتے۔ اس سے پہلے مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، اس مہلت کے اندر ریکٹیفائی کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ انسان اسی دنیا میں اگر خود کو ریکٹیفائی کر لے اپنی موت سے پہلے یا قوموں کی موت سے پہلے، ایک انسانی موت ہے جو فزیکلی ڈیتھ ہوتی ہے، ایک قوموں کی موت ہوتی ہے وہ فزیکلی ڈیتھ نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے عروج سے زوال کا سفر۔ یہ سفر سینکڑوں سالوں میں ہوتا ہے۔ صدیوں میں کوئی قوم عروج حاصل کرتی ہے اور صدیوں میں کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے۔ اللہ اتنا ظلم نہیں کرتا کہ کسی قوم کو اچانک آنن فانن
اس کے اوپر زوال طاری کر دے، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں اسی دنیا میں، یہ آج کی تاریخ دیکھ لیں، کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، یہ جو مغلیہ جو شہنشاہت تھی، حکومت تھی، 350 سال پر محیط ہے۔ آپ یہ دیکھیں پہلے ان کے جو اورنگزیب تک ان کا جو 1.5 سال کا تقریباً عرصہ ہے وہ عروج میں ہے، بڑا عروج حاصل کیا۔ اس کے بعد جب یہ ویک ہوئی ہے تو پھر یہ ویک ہوتی ہوتی 150 سال لگا اس حکومت کو ختم ہونے میں، مغلیہ شہنشاہت کو، مغلیہ اقتدار کو ختم ہونے میں کتنا عرصہ لگا؟ 1.5 صدی، 150 سال میں اس کو ختم ہونے میں لگے، تب کہیں جا کر ایک حتمی فیصلہ ہوا کہ وہ جو ان کا جو آخری بادشاہ تھا وہ پھر اس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ پھر کس طرح سے اس کی اسی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ذلت اور رسوائی ہوئی۔ مغلیہ حکومت کا آخری بادشاہ، اس کے آپ اشعار پڑھیں رونا آ جاتا ہے، وہ جو دنیا کے زمین کے اوپر حکمرانی کر رہا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں جب وہ سنبھلے نہیں، 150 سال ملا ان کو سنبھلنے میں، جب نہیں سنبھلے تو پھر دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا، کس طرح ٹھوکریں مار کر اس کے اوپر برطانیہ راج قائم ہوا، اور کس طرح ان کو جیلوں میں بند کیا گیا، کس طرح سے وہ ظلم کی چکی میں پسے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، قوموں کا عروج و زوال اچانک نہیں ہوتا، یہ سینکڑوں سال لگتے ہیں، صدیوں میں یہ پروسیس ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور، کہ امور جو ہیں تمام کے تمام یہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے قانون مکافات عمل کی طرف۔ تمہارا ایک ایک قدم اللہ کے قانون مکافات عمل کی طرف اٹھ رہا ہوتا ہے، تم خود بخود بڑھ رہے ہوتے ہو، چاہے تم نہ بھی چاہو، تم اسی کے قانون کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہو۔ تو یہ چیز اس کے اندر آ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا اگر شہادت چاہیے تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا اس دنیا کے اندر۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پھر کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے، کہتا ہے کہ کم آتیناہم من آیت بینۃ، یہ ہے جی، کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی، کتنی واضح دلائل دیے، واضح نشانیاں دیں، تو وہ ان کے پاس آئیں۔ کہتا ہے کہ وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ، اور جو قوم بھی اللہ کی اس نعمت کو بدل دے، کیسے؟ من بعد ما جاءتہ، جو بھی نعمت اس کے پاس آتی ہے، جب وہ قوم اس نعمت کو بدل دے، کس طرح؟ اللہ کے قانون کی وائلیشن سے۔ جو قوم بھی اللہ کی قوانین کی وائلیشن کرتی ہے تو اس کی روح سے وہ اللہ کی ان نعمتوں کو بدل دے، کس میں؟ تباہ حالیوں میں، کس میں؟ ڈسٹرکشن میں۔ تو جب وہ ڈسٹرکشن میں بدل دیتی ہے، خود ہی، وہ کہتا ہے خود ہی تم کرتے ہو، یہ نہیں کہ تباہیاں ہماری طرف سے آتی ہیں۔ کہتا ہے مما کسبوا، دوسری جگہ پہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو، کہتا ہے یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، تم خود کرتے ہو ایسا برا کام، ہمارے قانون کی وائلیشن۔ تو ایسا جب برا کام کرتے ہو تو پھر تباہی آ جاتی ہے اللہ کے قانون مکافات عمل سے۔ کہتا ہے کہ جب اس کی روح سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون کی وائلیشن کر کے جب وہ تباہیوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، تباہیاں ان کو گھیر لیتی ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ ہم نے پہلے بھی یہ شدید العقاب اس کو ہم نے واضح کیا تھا، اسی سے عقوبت ہے، اذیت، اسی سے عاقبت ہے، نتیجہ، کانسیکوینسز۔ تو کہتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے قانون کی وائلیشن کرتی ہے تو پھر اس کی روح سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ کے قانون کی پکڑ میں آ جاتی ہے، قانون مکافات عمل کی پکڑ میں آ جاتی ہے۔ جب اس کی پکڑ میں آ جاتی ہے تو پھر کہتا ہے اس کی گرفت سے تو کوئی بڑے سے بڑا فرعون بھی بچ کر نہیں جا سکتا، فرعون بھی نہیں بچ سکا تھا۔ تو کہتا ہے اس کی گرفت جب پکڑ لیتی ہے، جب اسات آ جاتی ہے، جب وہ تباہی آ جاتی ہے، تباہی کی گھڑی، وہ اچانک نہیں آتی۔ کہتا ہے اس میں سینکڑوں سال، صدیاں لگ جاتی ہیں۔ جب وہ نہیں باز آتے، اپنی غلط روش کے اوپر مصر رہتے ہیں، غلط عمل کیے چلے جاتے ہیں مسلسل، اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنا عقل و فکر استعمال نہیں کرتے، تو پھر کہتا ہے کہ جب وہ اسات آتی ہے، جب کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں ملتی ہیں تو وہ اسات آ جاتی ہے، وہ تباہی آ جاتی ہے، وہ برا نتیجہ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر وہ جو برے نتائج ہیں وہ اس قوم کو گھیر لیتے ہیں،
اس قوم کو گھیر لیتے ہیں، پھر وہ قوم اس کے جکڑ سے، اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتی، وہ کتنی بھی طاقتور قوم کیوں نہ ہو۔ تو کہتا ہے اس کی گواہی اگر چاہتے ہو تو بنی اسرائیل سے، اور آج بھی قوموں کی کتنے عروج و زوال سے گزر رہی ہیں۔ ابھی حال میں نے جو پیچھے قوم گزری ہے مغلیہ، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، تو اس کے عروج و زوال کے اوپر دیکھ لیں، اور آج بھی یہ دیکھ لیں وہی برطانیہ جس کا دنیا میں وہ کہتے تھے کہ ہماری سلطنت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، تو آج کدھر گیا وہ برطانیہ؟ کیا حال ہوا ان کا؟ تو اس کے بعد دیکھیں کہ وہ برطانیہ کا اقتدار بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، جو قومیں بھی اللہ کے قانون کی وائلیشن کرتی ہیں تو وہ قومیں جو ہیں وہ پھر اپنی تباہی کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں۔ تو اگر وہ اصلاح نہیں کرتی تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں ملتی ہیں، اور اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے وہ پھر عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور وہ عذاب آسمانوں سے نازل کردہ نہیں ہوتا، اللہ زمین پر آ کر ان کو، یا اوپر سے آسمان سے اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا، وہ قومیں خود ایسا کچھ کرتی ہیں غلط کام جس کی روح سے وہ پھر تباہی میں گھر جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو اس تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کا قانون اتنا کمزور نہیں ہے کہ جب ان کو پکڑ لے تو پھر وہ اس سے کوئی قوم آ کے اس کو بچا لے، یا وہ خود قوم جو ہے وہ اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے نکل سکے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا قانون جو ہے وہ بہت، اسی لیے وہ کہتا ہے واللہ عزیز الحکیم، اللہ کا جو اقتدار ہے وہ بڑا غلبے والا اقتدار ہے۔ اس کا جو غلبہ ہے وہ تو ہر چیز کے اوپر ہے، اس غلبے کو کوئی قوت نہیں توڑ سکتی، لیکن اس کا غلبہ جو ہے وہ اندھا نہیں ہے کہ ظلم کے ساتھ کسی کے اوپر وہ کسی کو اپنی پکڑ میں لے کہتا نہیں، حکیم کہتا ہے کہ حکمت ہے اس کے اندر فلسفی ہوتی ہے، ریزننگ ہوتی ہے، بلا وجہ کسی کو نہیں پکڑتا، وجہ کے ساتھ، ایک ریزن کے ساتھ اس کو پکڑا جاتا ہے۔ ایک حکمت یا فلسفک وے، ایک ریزن ہوتی ہے جس کی، کیونکہ وہ قوم اپنی غلط روش کے اوپر مصر ہوتی ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ اس کے اوپر چل رہی ہے، کنسٹنٹلی غلط عمل کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اصلاح نہیں کر رہی ہوتی، ریکٹیفیکیشن نہیں ہوتی، سوچ سمجھ نہیں ہوتی، تدبر نہیں ہوتا، غور و فکر نہیں ہوتا، اس لیے وہ پھر اپنی من مانی زندگی کی طرف چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ عاقبت پر نہیں ہوتی، اپنے کانسیکوینسز کے اوپر نہیں ہوتی، اس لیے وہ قوم پھر بالآخر تباہ ہو جاتی ہے، پھر اس کو تباہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، جو قومیں اس وقفہ مہلت کے اندر خود کو ریکٹیفائی کر لیتی ہیں، ریکور کر لیتی ہیں، وہ قومیں پھر آگے پروگرس کرنے لگ جاتی ہیں۔ جو قومیں نہیں کرتی وہ پھر تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز اس وقت ہوتی ہے جب قرآن کا اصول ثم تتفکروا، قرآن کا جو اصول ثم تتفکروا ہے دنیا کی ہر چیز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ تو جو قومیں بھی ثم تتفکروا کا عمل کرتی ہیں، تھنک اگین کا عمل کرتی ہیں، وہ پھر ایک وقت آتا ہے سنبھل جاتی ہیں۔ دیکھیں ہر قوم سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ غلطی سے سبق سیکھا جائے، غلطی کو چھوڑا جائے، غلطی کے مقابلے میں صحیح کام کو زیادہ کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے، اس کو پھیلایا جائے، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ ویلفیئر کی طرف جائے۔ تو امید ہے قرآن کا اصول ثم تتفکروا، اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کے سامنے حقائق جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ شکریہ۔